محترم ناظرین، آج ہم آپ کو ایک اللہ والے اور ایک 5 عورت کا واقعہ سنانے والے ہیں جسے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا اور آپ حیران رہ جائیں گے۔ اس واقعے کو مکمل جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، کسی جنگل میں ایک اللہ والے رہا کرتے تھے۔ تمام بستی والے ان کو جنگل والے بابا کہا کرتے تھے۔ وہ اللہ والے بہت ہی نیک بزرگ تھے۔ اگر ان کو کھانے پینے کو کچھ مل جاتا تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتے، اور اگر نہ بھی ملتا تو بھی وہ اللہ کا شکر ادا کر کے اپنی عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ اس جنگل کے پاس ایک ندی بہتی تھی جس میں ایک ہندو مچھلیاں پکڑا کرتا تھا۔ اس کا ایک بیٹا بھی تھا۔ وہ دونوں باپ بیٹے مچھلیاں پکڑا کرتے تھے۔ سارا دن گزر جانے کے بعد ان کے جال میں ایک ہی مچھلی آتی تھی۔ وہ اپنے ساتھ ایک بت بھی لے کر آیا کرتے تھے جس کی وہ عبادت کرتے تھے۔ وہ اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر دعا کرتے کہ اے ہمارے خدا، ہمارے حال پر رحم کر، تیرے علاوہ ہم پر کون رحم کر سکتا ہے؟ کاش کہ ہمارے جال میں بھی بہت ساری مچھلیاں پھنس جائیں اور ہمارے حالات بھی ٹھیک ہو جائیں۔ اس ہندو کا ایک مسلمان دوست تھا جو کہ بہت ہی غریب تھا۔ وہ ایک کسان تھا۔ ہندو کبھی کبھی ایک مچھلی اس کسان کو بھی دے دیا کرتا تھا۔ اس کی بیوی ہمیشہ دعا کرتی کہ اے اللہ، مجھے صاحب اولاد کر دے، مجھے سب لوگ بانجھ کہتے ہیں، تو سب کے حال پر رحم کرنے والا ہے، میری دعا قبول فرما۔ پھر ایک دن عورت کو پتہ چلا کہ فلاں جنگل میں ایک اللہ والے رہتے ہیں، اگر وہ کسی کے لیے بھی ہاتھ اٹھا کر دعا کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتے ہیں۔ کسان کی بیوی نے اپنے شوہر سے کہا کہ ہم بھی اس اللہ والے کے پاس جاتے ہیں اور اپنے لیے دعا کرواتے ہیں، کیا پتا کہ اللہ اس کی دعا قبول فرما لے اور ہمیں اولاد دے دے۔ کسان نے بیوی کی بات سنی تو کہا کہ نہیں، میں ان باتوں کو نہیں مانتا، تم اللہ سے مانگو، وہ تمہیں ضرور عطا کرے گا، کسی بھی فقیر یا اللہ والے کے پاس نہیں جاؤں گا۔ اس کی بیوی ضد پر اڑی رہی، اس فقیر سے دعا کروانا چاہتی تھی۔ شوہر سے بات کرنا بند کر دی اور دل ہی دل میں دعا کرنے لگی کہ یا اللہ، کوئی سبب بنا دے، میں اس اللہ والے کے پاس چلی جاؤں۔ ایک دن اس کی بیوی نے 2 رکعت نفل ادا کیے اور منت مانگی کہ اگر آج اس کے گھر مچھلی آ جاتی ہے تو وہ اس کو پکا کر جنگل والے بابا کے پاس ضرور لے کر جائے گی اور ان سے کہے گی کہ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ مجھے صاحب اولاد کر دے۔ وہ ہندو بھی اپنی غربت کی وجہ سے بہت پریشان تھا۔ ہندو کا بیٹا کہنے لگا کہ بابا، ہمارے جال میں ہمیشہ ایک ہی مچھلی کیوں آتی ہے؟ ہمارے جال میں زیادہ مچھلیاں کیوں نہیں آتی؟ اس کا باپ بولا کہ بیٹا، ہمارا خدا ہم سے ناراض ہے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اللہ والے کو خواب آیا کہ اس ہندو کا حال پتا کر کے آؤ۔ پھر وہ جنگل کے پاس جو ندی تھی وہاں گئے اور وہاں جا کر لوگوں سے اس ہندو کا پوچھا۔ انہوں نے اس کی جھونپڑی کا پتہ دیا۔ وہ اس کی جھونپڑی کے باہر گیا اور آواز لگائی، میں فقیر ہوں، مجھے کھانے کے لیے کچھ مل سکتا ہے؟ وہ ہندو خود بھوکا بیٹھا تھا۔ اس نے کہا کہ تمہیں کھانا کیسے کھلاؤں، میں تو خود بھوکا ہوں، اور کہنے لگا کہ بابا میں کیا کروں، میرے جال میں کوئی مچھلی بھی نہیں پھنستی۔ وہ اللہ والے کہنے لگے کہ بیٹا، اگر تم بے جان بت سے مانگو گے تو وہ تجھے کیا عطا کرے گا؟ تو اللہ سے مانگ، وہ تجھے سب عطا کرے گا۔ ہندو بولا کہ کون اللہ؟ آپ بت کی بات کر رہے ہیں؟ وہ اللہ والے کہنے لگے نہیں، وہ اللہ جو واحد ہے، جس نے تجھے پیدا کیا ہے، جس نے مجھے پیدا کیا اور جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا ہے، جو سب کو کھلاتا ہے، جو اس کو پا لیتا ہے اس کی قسمت بن جاتی ہے۔ وہ اللہ والے بولے، جاؤ اور بسم اللہ پڑھ کر جال پھینکو، مچھلیاں تمہارے جال میں پھنس جائیں گی۔ وہ ہندو کہنے لگا، اگر ایسا ہوا تو میں آج ہی کلمہ پڑھ کر مسلمان بن جاؤں گا۔ وہ اللہ والے بولے، ایک بات یاد رکھنا، مچھلی کے پیٹ سے جو بھی نکلے کسی تاجر کو دے دینا۔ وہ مچھلی پکڑنے والا ندی پر گیا، بسم اللہ پڑھ کر جال ندی میں پھینکا، پھر اس کے جال میں 2 مچھلیاں پھنسی۔ یہ دیکھ کر وہ بہت خوش ہوا اور بیٹے سے بولا کہ یہ سب اس درویش کی وجہ سے ہوا ہے۔ میں ایسا کرتا ہوں کہ ایک مچھلی بیچ کر آتا ہوں اور ایک گھر لے جاتا ہوں۔ وہ جال سمیٹ ہی رہا تھا کہ اچانک ایک چیل اڑتا ہوا آیا اور اس کی مچھلی اٹھا کر لے گیا۔ وہ یہ دیکھ کر پریشان ہوا۔ اس کا بیٹا بولا کہ بابا اب کیا ہوگا؟ وہ ہندو بولا کہ وہ درویش نے کہا تھا کہ اللہ کے کام میں کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور ہوتی ہے، ضرور اس میں بھی ہمارے لیے کوئی مصلحت ہوگی۔ اس کا بیٹا بولا کہ بابا مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے۔ اس کے باپ نے کہا کہ ہم یہ مچھلی پکا کر کھا لیں گے۔ پھر اس نے مچھلی کو کاٹا اور اس کے پیٹ سے ایک سرخ رنگ کا بیج نکلا۔ وہ اس بیج کو پھینکنے ہی والا تھا کہ اس کو درویش کی بات یاد آ گئی۔ وہ اپنے بیٹے کو لے کر بازار گیا
اور کسی تاجر کو وہ بیج دکھایا۔ وہ تاجر حیران رہ گیا اور کہنے لگا کہ تمہیں یہ کہاں سے ملا ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے مچھلی کے پیٹ سے ملا ہے۔ اس نے کہا کہ یہ بہت قیمتی ہے، اس کو کوئی امیر ہی خرید سکتے ہیں۔ اس بیج سے اس بیماری کا علاج ہوتا ہے جو لا علاج ہو۔ وہ تاجر کہنے لگا یہ بیج مجھے دے دو اور اس کی قیمت جو تم کہو گے میں تمہیں دے دوں گا۔ وہ ہندو بولا کہ جو آپ کو مناسب لگے مجھے دے دو۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تم کہو تو میں تمہیں اس کے 3 لاکھ درہم دینے کو تیار ہوں۔ یہ سن کر وہ ہندو بہت خوش ہوا اور اپنے درہم لے کر اللہ والے کے پاس گیا۔ اس نے دیکھا کہ جو چیل مچھلی لے کر گیا تھا دوسری چیل اس کے ساتھ مچھلی پر لڑ رہے تھے۔ وہاں ہی اللہ والے عبادت میں مصروف تھے کہ مچھلی اس اللہ والے کے پاس گر گئی۔ جب انہوں نے دیکھا تو خوش ہوئے اور کہا کہ اے اللہ، میں نے تجھ سے مچھلی کی دعا کی تھی مگر میرے پاس پکانے کو کچھ بھی نہیں ہے، تو مجھے پکی پکائی مچھلی دے دیتا، اور پھر عبادت میں مصروف ہو گئے۔ وہ چیل مچھلی اٹھا کر لے گئی، اس کے پیچھے کئی اور چیل لگ گئے۔ پھر وہ مچھلی اس غریب کسان کے گھر جا گری جس کی بیوی نے منت مانگی ہوئی تھی۔ اس کسان کی بیوی نے جلدی سے مچھلی اٹھائی اور اپنے شوہر سے بولی کہ میں نے اللہ سے مچھلی کی دعا کی تھی اور اللہ نے پوری کر دی۔ اب میں اس مچھلی کو پکا کر دیتی ہوں اور آپ اس کو اللہ والے کو دے آنا۔ پھر اس کا ہندو دوست بھی وہاں آ گیا۔ کسان اسے دیکھ کر بہت خوش ہوا اور کہنے لگا کہ اچھا ہوا تم آ گئے، آج مچھلی پکائی ہے، کھانا کھا کر جانا۔ ہندو بولا کہ آج میں نے تو تمہیں مچھلی نہیں دی، پھر کہاں سے آئی ہے؟ اس نے کہا کہ یہ سمجھ لو اللہ نے آسمان سے اتاری ہے۔ پھر وہ ہندو بولا کہ کیا تم اس جنگل والے بابا کے پاس جانا چاہتے ہو؟ کسان بولا کہ میری بیوی بہت ضد کر رہی ہے، اسی لیے میں اس اللہ والے کے پاس ضرور جاؤں گا۔ اس نے منت مانگی ہے کہ اللہ اسے صاحب اولاد کر دے۔ کسان نے کہا کہ تم اسے کیسے جانتے ہو؟ وہ ہندو بولا جب تم وہاں جاؤ گے تو تمہیں سب پتہ چل جائے گا۔ اتنے میں اس کی بیوی مچھلی بنا کر لے آئی۔ وہ کسان اور اس کا دوست وہ مچھلی لے کر جنگل والے بابا کے پاس چلے گئے۔ اس کسان نے پکی ہوئی مچھلی اللہ والے کو دی اور کہا کہ ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ ہمیں صاحب اولاد کر دے۔ میری بیوی نے آپ کے لیے مچھلی بیچی ہے اور کہا ہے کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں۔ اللہ والے نے پوچھا کہ مچھلی کون لے کر آیا تھا؟ وہ کسان بولا کہ ہمارے گھر کے پاس گری ہوئی پڑی تھی، میری بیوی نے اٹھا لی اور آپ کے لیے پکا کر بھیجی ہے۔ وہ اللہ والے ہندو سے بولے کہ تم کون ہو؟ وہ ہندو بولا کہ صبح آپ میرے دروازے پر آئے تھے اور آپ کی دعا سے مجھے وہ چیز ملی ہے جس کی ہم لوگ بہت دیر سے خواہش کر رہے تھے۔ اللہ نے مجھے بہت سی دولت سے نوازا ہے اور یہ سب آپ کی دعا ہے۔ پھر اللہ والے اس ہندو سے بولے کہ تم نے مجھ سے پوچھا تھا کہ اللہ کون ہے، تم جس کی پوجا کرتے ہو وہ ایک پتھر ہے، مگر جو کرتا ہے وہ اللہ کرتا ہے۔ تمہیں لگتا ہے کہ جو تمہیں مل رہا ہے وہ سب اس بت کی وجہ سے ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کی قدرت دیکھو، میں نے اس سے مچھلی مانگی تھی اور اللہ نے مجھے بھیج دی۔ کس طرح وہ چیل مچھلی اٹھا کر لائی اور جا کر کسان کے گھر کے پاس گرا دی اور کسان کی بیوی نے پکا کر وہ مچھلی مجھ تک بھیج دی۔ اب یہ ذات کون ہے؟ یہ وہ ذات ہے جو ہمارے درمیان موجود ہے، جو ہماری آرزوؤں کو جانتا ہے اور پھر وہی ہماری دعاؤں کو پورا کرتا ہے، وہ اللہ ہے۔ اور یوں مچھلی والا مسلمان ہو گیا۔ جب کسان نے یہ سب سنا تو اس کے دل میں بھی اللہ والے کی محبت پیدا ہو گئی۔ پھر وہ اللہ والے سے کہنے لگے کہ ہمارے حق میں دعا کریں۔ اللہ والے بولے کہ میں نے دعا تو کر دی تھی، اب اللہ بہتر غائب کا علم رکھنے والا ہے، جاؤ اللہ تمہیں بہت جلد خوشخبری سنائے گا۔ وہ کسان گھر پہنچا اور اپنی بیوی کو بتایا کہ اللہ ہمیں بہت جلد خوشخبری سنائے گا۔ اس کے ساتھ اس نے کہا کہ میرا دوست جو ہندو تھا وہ مسلمان ہو گیا ہے۔ اس اللہ والے نے اس کی مدد کی اور اس کے حق میں دعا کی۔ محترم ناظرین، کچھ ہی دنوں بعد اللہ نے اس کسان کی بیوی کو خوشخبری دی اور انہیں صاحب اولاد کیا۔ محترم ناظرین، اللہ نے اپنے ولیوں کی شان بہت نرالی رکھی ہے۔ اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ کے دوستوں کو نہ کوئی غم ہوتا ہے اور نہ ہی وہ کسی چیز سے خوف زدہ ہوتے ہیں۔